هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا. سفر المظفر بھی اسے کہا جاتا ہے. محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے. 3 حروف ہے صاد فارا. اس کے کئی معنی آتے ہیں لغت میں. ایک اس کا معنی آتا ہے خالی ہونا، خالی ہونا. اور ماہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں، یعنی یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ تو علماء اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب کے لوگوں کے گھر عموماً خالی رہتے ہیں، کیونکہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ جو 4 مہینے ہیں مذہبی طور پر ان کو جنگ اور لڑائی نہ کرنے اور مذہبی عبادات انجام دینے کا بطور خاص پابند کیا گیا تھا. یہ اشہر حرم یعنی یہ 4 مہینے حرمت والے، لڑائی کرنا اس میں حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے. عقیدت ان کی دیکھیں، یعنی اینا 4 مہینے جب ہم چوری نہیں کر سکتے، ڈاکہ نہیں پا سکتے، حالانکہ اسلام ان میں بھی نہیں آیا. تو ساڈے پاویں جمعہ ہوئے تو پاویں لیلۃ القدر ہو، تو کہنا کوئی ٹینشن نہیں. اور غیر مسلم بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ 4 مہینے اشہر یہ بڑے اللہ کے معظم اور مقرب مہینے ہیں، لہذا انہاں دے اندر چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں، لڑائی نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرنا. لیکن تحفہ ان مردوں پر، تحفہ ان لوگوں پر کہ اسلام نے اتنے معزز اور عزیز دن عطا فرمائے لیکن کسی کو حیا نہیں ہے. اسے کوئی پتہ نہیں آج عید کا دن چنگی طرح لٹو، آج لیلۃ القدر لوگ کہتے ہونے نہیں مسیطے نہ کرو، صفایا کرو. تو وہ لوگ بھی جو اسلام نہیں لائے تھے، مشرک لوگ تھے، وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے. انہوں نے بھی پتا تھی کہ اینا مہینے کے اندر لڑنا کوئی نہیں، جنگ نہیں کرنی، مذہبی عبادات ہم نے انجام دینی ہے. اور محرم کا مہینہ جیسے ہی گزر جاتا تو اس جنگجو قوم کے لیے مسلسل 3 مہینوں کی پابندی ختم ہو جاتی. سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی. تو وہ لوگ جنگ، لڑائی اور سفر میں چل نکلتے، اس وجہ سے ان کے گھر خالی رہتے. تو اس لیے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے کہ سفر کا معنی خالی ہونا. تو عربوں کے گھر اس میں خالی ہوتے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ سفر کے لفظ کے ساتھ مظفر کا بھی لفظ لگاتے ہیں. سفر المظفر، سفر الخیر. مظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابی، کامرانی. خیر کا معنی نیکی، بھلائی. زمانہ جاہلیت میں کیونکہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا. یہ صرف زمانہ جاہلیت نہیں، ہوں بھی کئی لوگ ہیں جو وہ خیال اجے تک چلے آتا ہے. برادری جو ہے، جو نسل چل رہی ہوتی نا، اوپر کے اثرات وہ ویسے کے ویسے ہی چلتے رہتے ہیں.
تو ہجے بھی کئی لوگوں کے اندر یہ خیال ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. تو زمانہ جاہلیت میں بھی یہی خیال تھا. جو آج لوگوں کے اندر کئی لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس لیے اس جمعے کا خاص عنوان ہی یہی رکھا ہے، سفر کا مہینہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے بلائیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس مہینے میں خوشی کا کام کوئی نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، کوئی نیک کام نہیں کرنا، منحوس سمجھنا ہے، اس کو مایوس سمجھنا ہے. جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینے سے کوئی نحوست وابستہ نہیں ہے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ یہ مہینہ منحوس ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، آفتیں اترتی ہیں. اور واضح طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے جو منحوس کہتے تھے ان کا رد کیا کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. تو اسی لیے سفر کے ساتھ مظفر کا لفظ لگایا ہے، اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے، اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ سفر کا مہینہ، سفر المظفر، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، نیکی کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں انجام دیے جانے والے کاموں میں ان کاموں کو منحوس سمجھنا، نامراد سمجھنا، یہ نظریہ غلط نظریہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں سفر کے متعلق، اس مہینے کے متعلق عرب کے لوگوں کے اندر کیا خیالات پائے جاتے تھے. تو عرب کے لوگوں کے اندر مختلف خیالات، مختلف توہمات، آج بھی زمانہ جاہلیت کی طرح کچھ ملتے جلتے خیالات ہیں. قرآن و سنت نے ان کو بیان کیا ہے. عرب سے پہلے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ خاص طور پر احترام کے قابل ہیں. ان مہینوں کا احترام کرو، ان مہینوں کی عزت کرو. ان مہینوں میں کوئی ایسا کام نہ کرو جو کسی کے لیے دکھ کا باعث بنے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، وہ کام نہ کرو. اسی لیے ان مہینوں میں خون ریزی، لڑنا جھگڑنا بالکل ہی بند تھا. اس لیے لوگ اس زمانے میں حج کر، عمرہ، تجارتی کاروبار، امن و امان کے ساتھ، آزادی کے ساتھ سفر کرتے تھے. پتہ ہے کہ یہ آگے والا جو ہے نا بستی یا آگے والا علاقہ یہ چوروں کا ہے، لیکن ان مہینوں میں کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ امن کے مہینے، وہ نہیں کریں گے کچھ. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ مہینے امن کے، ہم نے نہیں کسی کو چھیڑا. یعنی جو بستیاں کی بستیاں مشہور تھیں کہ یہ لڑائی جو بھی یہاں سے گزرے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ان مہینوں میں وہ بھی نہیں ہلتے تھے کہ یار یہ خاص مہینے ہیں، حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے. اور کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل سے بھی چھیڑ و چھاڑ نہیں کرتا تھا کہ میرے پیو کا قاتل ہے. وہ کہنا نہیں یار حرمت والا مہینہ ہے، ایندے جی نہیں چھیڑنا، بعد ذرا میرے نیڑے تے لگے گا. تو اسلام کے آنے سے پہلے، ایک مدت پہلے، عرب کی وحشت اور جہالت حد سے بڑھ گئی. باہمی لڑائی جھگڑے، بعض قبیلوں کی درندگی، انتقام، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا. کسی آسمانی یا زمینی قانون کے پابند نہ رہے. تو نسی کی رسم نکالی، نون سین یا حمزہ، نسی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب کوئی زور آور قبیلہ، طاقتور قبیلہ، اس کا ارادہ ہوتا کہ یار یہ مہینہ تو محرم کا چل رہا ہے،
لیکن ہم نے اس میں جنگ کرنی. تو وہ زور آور قبیلہ پتہ کیا کرتا؟ وہ کہتا مہینہ ہی چینج کر دیو. کی مطلب؟ اے محرم دا مہینہ نہیں ہے، اے والا جمادی الثانی دا مہینہ ہے. محرم دا مہینہ آگے چلا گیا. تو زور آور قبیلہ، طاقتور قبیلہ، وہ مہینے کو چینج کر دیتا. اس کو کہتے تھے نسیب. تو اس مہینے کو نکال دیتے. محرم کا مہینہ آ گیا، اس کو نکال کے کہتے سفر کا شروع ہو گیا، محرم ختم. بعض دفعہ یوں بھی کر دیتے اس سال محرم نہیں آیا، اگلے سال آئے گا، یہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا. تو اس طرح سال میں 4 مہینوں کی گنتی تو پوری کر لیتے، لیکن ان کی تعیین اپنی خواہش کے مطابق رد و بدل کر لیتے. یہ بالکل ہوتا ہی ہے جدہ بنی اسرائیل کو حکم اللہ نے دیتا نا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں کھاڑی، منع کر. وہ ہفتے والے دن سارے آمن اتنے دیکھن مچھلی کوئی نہیں، صبح تو لے کے شام تک مچھلی کوئی نہ آوے. ہفتے دے دن تے شکار کرنا منع ہے، اتوار دے دن تے کوئی نہیں منع. اتوار دے دن آمن تے اتنے ترنیاں اور چھلانگاں مارنیاں. ایک باری دیکھیا، دوسری باری دیکھیا، تیسری باری دیکھا، انہوں نے کہا یار کوئی نہ کوئی بندوبست کریے. حالانکہ اللہ نے واضح حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار کرنا، یعنی شکار کے لیے اسباب یا شکار کے طریقے ساری چیزیں منع ہیں. انہوں نے کی کیتا کہ نال نال نہ قریب قریب وہ اپنی سمجھ لو ٹوئے وغیرہ کھودے یا چھوٹے چھوٹی انجن کھود کے نا، تے ہفتے والے دن کی کرن اتوں پانی کھولن جتوں مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، پانی کھولن جلدی جلدی ادھر ادھر کر لین، انہوں بند کر دیں. تو اتوار والے دن مچھلیاں کٹ کے کھا لین. انہوں نے کہا اسی ہفتے میں تھوڑا شکار کرتے پہ اتوار تو کرتے. اللہ رب العزت نے کیا صبر کر ذرا، فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، خبیثہ بندر بن جاؤ، بندر. اللہ نے ان کی شکلوں کو بندروں نے ایسی بنا دیا. اللہ کے حکم کو کیسے دال آدھے میں نے رب نال بھی اللہ نے بھی کہا کھلو جاؤ حضرات تو سیدھا کرنے ہیں. ان کی شکلوں کو بھی بندروں کے ساتھ تبدیل کر دیا. تو ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا. محرم کا مہینہ نہیں، وہ باؤ آخر میں چلا گیا، سفر کا مہینہ آ گیا. تو یہ کام کرتے تھے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. اللہ نے پھر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان مہینوں میں ان کے احترام کا اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر ہے. اللہ اکبر. ان مہینوں کو آگے پیچھے کرنا احترام کے ختم کرنے کے لیے کہ یہ آگے چلا جائے، اس مہینے میں ہم جنگ کر لیں، یہ سفر کا شروع ہو گیا، دال آ رہے سی. اللہ نے کہا یہ زیادتی کفر ہے. ہاں یہ کفر ہے، کفر. اور کفر میں اور ترقی ہے جس سے عام کفار مزید گمراہ کیے جاتے ہیں. گویا کہ نفسانی اغراض کو سامنے رکھ کے کام کر لیں. اج آپ بھی دیکھیے کہ سارا اپنے دین کا دار و مدار نفسانی اغراض. دل کیتا تے کام کر لیا، دل نہ منیا تے کوئی نہیں کرنا. حتیٰ کہ ساڑیاں تبلیغاں اللہ کے رستے چ نکلنا بھی ایسے تے ہی ہے. دل کرے گا تے چلے جاؤں گے، دل نہیں کرے گا تے پیچھے رہاں گے. تو نفسانی خواہشات کے اوپر ہم چل رہے ہیں. تو عرب کے مشرکین نے ان مہینوں کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا کہ ہماری نفسانی اغراض فوت نہ ہو. اللہ کے حکم کو بھی پورا کرنا ہے کہ محرم حرمت کا مہینہ ہے، اللہ کے حکم کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن اس مہینے کو ہم نے آگے کر دینا ہے، تو آگے والے کو پیچھے لے آنا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا مہینوں کا مؤخر کرنا، آگے پیچھے کرنا، یہ کفر ہے، گناہ ہے، زیادتی ہے. اللہ نے واضح فرما دیا صرف گنتی پوری کر لینے سے اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا.
12 مہینے کی گنتی کر لئیے حکم پورا ہو جائے، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو مہینہ جس جگہ پر ہے اس کو وہیں رہنے دیں، آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو ضابطہ بھی دے دیا، مہینے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ دل کیتا تو رمضان چک کے سردی، یہی کام چلتا رہتا نا کہ اپنی عوام نے پتہ کی کرنا سی، سردیاں شروع ہونے تو رمضان کا مہینہ ہی ہوئی ہے، گرمیاں چ نہیں رمضان، سردیاں چ ہی رمضان۔ اللہ نے اسی وقت منع فرما دیا کہ یہ مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، یہ مہینوں کی ترتیب وہی ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ سفر کے متعلق یہ گمان کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ مصیبتیں اترتی ہیں، آفتیں اترتی ہیں، یہ مہینہ منحوس ہے، نحوست والا ہے، پریشانیوں والا ہے، مصائب والا ہے، تو وہ لوگ بدفالی لیا کرتے تھے۔ بعض عرب کے اندر یہ خیال تھا کہ سفر سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے، بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا ہے، کاٹتا ہے، بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے اسی کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔ اور بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ مرض یا درد ہے جو بھوک کی حالت میں اٹھتا اور بڑھتا ہے، جوش مارتا ہے۔ اور اہل عرب اس کو خارش کے مرض والے کی طرح متعدی مرض سمجھتے تھے۔ اور بعض اہل عرب میں یہ خیال تھا کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، سفر ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا ہو جاتا ہے۔ طب کی زبان میں اسے یرقان کہتے ہیں، کہتے سفر کے مہینے میں یرقان ہوتا ہے۔ اور یہ خیال کرتے تھے کہ بعض اوقات یہ مرض انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اسلام اللہ اکبر مکمل دین ہے، اسلام نے ان سارے توہمات کا رد کیا۔ اسلام نے کیا کہا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ ظاہری طور پر جو فساد نظر آ رہا ہے، یہ باطنی طور پر جو فساد نظر آ رہا ہے، فرمایا یہ ظاہری فساد، یہ باطنی فساد، یہ خشکی کے علاقوں میں فساد، تری کے علاقوں میں فساد، فرمایا یہ کس وجہ سے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا وبال ہے۔ جیسا کام کر رہے ہو ویسے ہی فیصلے آ رہے ہیں، ویسے ہی ماحول آ رہا ہے، ویسے ہی مصائب اتر رہے ہیں۔ ساری دنیا ایک کرونا سے پریشان تھی، کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ اللہ نے ضابطہ دے دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو فساد نظر آ رہا ہے نا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جہاں عزتیں عورتوں کی محفوظ نہ ہو، جہاں بچیوں کی عصمت محفوظ نہ ہو، درندگی ہی درندگی ہو، زنا ہی زنا ہو، فحاشی ہی فحاشی ہو، چوری اور ڈاکہ عام ہو، وہاں رب کی رحمتیں نہیں بلکہ عذابات اترا۔ ہم بھی کتنے ولی اللہ ہیں، ہم خود دیکھیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھی، رات کو گالی بھی بک رہا ہے، حسد بھی کر رہا، غیبت بھی کر رہا، چغل خوری بھی کر رہا ہے، مال بھی دبا رہا ہے، ادھر مصلی پہ کھڑا نماز بھی پڑھ رہا، قرآن بھی پڑھ رہا، ادھر دھوکہ بھی دے رہا، ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، ادھر غلط منصوبے بھی سوچ رہا ہے، ادھر مصلی بھی نہیں چھوڑتا، قرآن کی تلاوت بھی، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، ادھر جھوٹ بھی بول رہا ہے، ادھر مصلی نہیں چھوڑتا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتا، اور ادھر لوگوں کی زمین بھی دبائی ہوئی ہے، مال بھی دبایا ہوا ہے، وراثت نہیں دے رہا، بچیوں کا حقوق نہیں، بچیوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے، جوان بچی گھروں میں بیٹھی ہے اور اس کی شادی رشتے کا خیال کوئی نہیں۔ تو مصلی بھی پورا، تسبیحات بھی پوری ہیں،
اور پھر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رحمت کی امیدیں بھی ہیں، رحمتیں نہیں پھر اللہ کے عذابات متوجہ ہوتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ذرا باہر نظر اٹھا کے، روزانہ کوئی اخبار پڑھو، روزانہ کسی اخبار کو اٹھاؤ، یہ خبر لگی ہوتی ہے آج فلاں نے چھوٹی بچی کا ریپ کر دیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، آج کزن نے فلاں کے ساتھ یوں کر لیا، آج فلاں نے یوں کر لیا، آج فلاں نے یوں کر لیا۔ ایک ایک مہینے میں ہزاروں ہزاروں کیس نوٹ ہو رہے ہیں، اور جو نوٹ نہیں ہو رہے شرم کے مارے خاموش رہ جاتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ حالت تو یہ ہے کہ درندگی اس قدر غالب آ چکی ہے، حیا ختم ہو چکی ہے، شرم ختم ہو چکی ہے۔ اس ماحول میں اللہ کی رحمت کی طرف ہم متوجہ، رحمت نہیں اللہ کا عذاب متوجہ ہوگا۔ ان بطش ربک لشدید، فرمایا سنو تمہارے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، پکڑ بڑی سخت ہے۔ پکڑنے پہ آتا نا، چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے ارد گرد متوجہ ہوں تو فرمایا یہ مصائب کا آنا، یہ تکلیفوں کا آنا، یہ مصیبتوں کا اترنا، یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سفر کا اس میں کوئی، سفر کے مہینے کا اس میں کوئی وہ دخل نہیں ہے۔ یہ سفر شروع ہو گیا لہذا مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی، عذابات آنا شروع ہو جائیں گے، شادی ہم نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ تو سفر کے مہینے کے متعلق مسلمانوں میں بھی مشرکوں کی طرح بعض توہمات پائے جاتے ہیں۔ بعضوں نے، خاص کر خواتین نے، اس مہینے کا نام 13 تیزی رکھ دیا اور اس مہینے کو اپنے گمان میں تیزی کا مہینہ سمجھا۔ حتمی اور قطعی وجہ تو معلوم نہیں ہے کہ اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس مہینے کو 13 تیزی اس لیے کہہ دیا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات اس مہینے میں شروع ہوا ہے، اور مشہور روایات کے مطابق 13 دن مسلسل جاری رہا، جس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے قریب، 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوتے۔ تو اس سے جہلاء نے، جاہلوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر کے چند دن آخری بیمار رہی ہیں، مرض کی شدت رہی ہے، مرض تیز رہا ہے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا کہ عشاء کا وضو کرتے اور وضو کر کے صحابہ سے فرماتے مسجد میں لے جاؤ۔ ابھی ایک صحابی دائیں طرف سے، دوسرے صحابی بائیں طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی طرف لے جانے لگتے، بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش آتا، پانی چہرے پہ ڈالا جاتا، ہوش آتا، پھر وضو فرماتے، مسجد کی طرف جانے لگتے، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ یہ کیفیت بن چکی تھی، اور آخری دنوں میں تو یوں تھا کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور پاؤں بھی زمین پر صحیح طرح سے نہیں ٹک رہے، پاؤں بھی زمین پہ صحیح طرح سے جم نہیں رہے، کہ یہ مرض کی حالت بڑھ رہی۔ تو اگر لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی ابتدا ان دنوں میں شروع ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ مہینہ نحوست کا ہے، تو یہ سراسر جہالت ہے، توہم پرستی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ عقیدہ ہی سرے سے غلط ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر ایک آدمی کو، عام آدمی کو بخار آتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فرمایا میں پیغمبر، تمہیں 1 آدمی کے برابر بخار آئے گا جبکہ مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آئے گا۔ تم اگر بیمار ہو جاؤ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، میں اگر بیمار ہو جاؤں تو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے، لہٰذا میرے ڈبل ہوگی، اللہ کی رحمت ڈبل متوجہ ہوگی۔ مرض کو تو معیوب شریعت نے نہیں کہا،
بیماری کو معیوب نہیں کہا، بیماری کو تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بتلایا۔ بیماری معیوب ہوتی تو نوح علیہ السلام بھی بیمار نہ ہوتے، بیماری معیوب ہوتی تو ایوب علیہ السلام بھی بیمار نہ ہوتے، بیماری معیوب ہوتی تو دیگر انبیاء علیہ السلام میں بھی بیماری نہ آتی، بیماری معیوب ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی بیمار نہ ہوتے۔ حالانکہ سر کا درد اور جسم میں درد، اور جب جادو کیا ان یہودیوں نے تو سارے جسم کی یہ کیفیت تھی، کھا نہیں سکتے تھے، سو نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ نے قرآن کی آخری 2 سورتیں نازل فرمائی، جادو کا ایسا علاج دے دیا کہ جادو امام الانبیاء پر کرنے والے لوگ، لیکن اللہ نے کیسا علاج بتایا، رہتی دنیا تک بتلا دیا، لوگوں یہ وہ علاج ہے جو میں نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا۔ آخری 2 سورتوں کی تلاوت کرو، فرمایا سب جادو ختم۔ مسئلہ یہ ہمیں یقین کوئی نہیں ہے، کہنا کوئی اور تویز دیو، یہ تو پڑھتے ہی رہنے، کوئی اور تویز دیو، ان نال نہیں کام سردا پہ، کوئی اور دیو جی۔ یہ اللہ نے دیا ہے، یہ جادو کا توڑ ہی ہے، اس میں سب سے بہترین ہے آج۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آئی، مرض آیا، لیکن یہ مرض کوئی نحوست کی چیز نہیں ہے۔ خود امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ جس سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اسے بیمار کر دیتے ہیں۔ اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے بیمار کر دیتے ہیں۔ تو بیماری وبال کی چیز نہیں ہے، نحوست کی چیز نہیں ہے، یہ گناہوں کے جڑنے کا ذریعہ ہے، اور پھر اگر گناہگار ہے تو اس کی توجہ اللہ کی طرف کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے اس سے پہلے تو توجہ ہی نہیں ہے نا، جوانی اللہ نے عطا کی، اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونا، گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ جیسے سر درد شدید لگا، دوائیاں بھی کھائی آرام نہ آیا، پہلے دوائیوں پہ یقین تھا، دوائیاں بھی کھائی آرام نہ آیا، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا رہا آرام نہ، اب جو ہے نا وہ صدقہ دے رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اللہ مہربانی کر دے، اب اس کی توجہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو بیماری اس کے لیے رحمت ہوئی یا وبال ہوئی؟ بیماری رحمت ہوئی نا، کہ اللہ کی طرف توجہ کرنے کا ذریعہ بن گیا، اللہ کی طرف توجہ کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے سفر کے مہینے کو بعض لوگوں نے جو منحوس سمجھا اس خیال سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیمار ہوئے، یہ سراسر جہالت کی بات ہے۔ اور بعض جاہل لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی 13 روز خاص طور پر بہت زیادہ سخت ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ سفر کے پہلے مہینے کی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک خاص دن خاص طور پر ان کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور بعض پتہ کیا کرتے ہیں، 13 تاریخ کو چنے ابال کر یا چوری بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں۔ ایتھے ہوئے گا شاید حلوہ تقسیم کرتے ہوں بلاواں ٹل جائیں، اور طریقہ کی اختیار کرتے رہو نا، تو سیدھا سیدھا ہی بنیا نا، یہ سفر دی بیماریاں ایک اگر ختم دے طور تے بڑی ہے تاکہ پتہ بھی نہ لگے۔ شیطان نوے نوے طریقے دستا ہے۔ عبادت تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ جڑیاں اپنیاں سوچاں نے انہوں نے عبادت نہیں کیا جاتا۔ تو طریقہ بدل کے ختم کرو، حلوہ کھواؤ، مصیبتیں دور ہو جائیں۔ کوئی بھی نام رکھ دو، 11ویں رکھ دو، سالانہ رکھ دو، برانہ رکھ دو۔ تو شریعت پر یہ زیادتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ساری چیزوں کا رد کر۔ بعض علاقوں میں مشہور یہ ہے کہ اس مہینے میں لنگڑے لولے اندھے جنات آسمان سے اترتے ہیں، چلنے والوں کو کہتے ہیں بسم اللہ کر کے قدم رکھو کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اس مہینے اور خاص طور پر آخری مہینوں میں صندوقوں، پیٹیوں، ستونوں، در و دیواروں کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں۔ تو بعض علاقوں میں یہ بھی ہے۔ تو ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے بعض گھرانوں میں آپ دیکھیں اجتماعی قرآن خوانی کی جاتی ہے،
اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ اس مہینے کی بلائیں دور ہو جائیں، آفتیں دور ہو جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ہمارے ہاں رائج طریقہ ہے اجتماعی قرآن خوانی کا، ایک رسم ہے، سنت سے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ہاں کسی کے گھر میں سارے صحابہ اس لیے جمع ہوتے ہوں گے کہ یہاں قرآن خوانی کریں۔ پوری شریعت میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گھر میں جایا کرتے تھے، صحابیات کے گھر میں جایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے گھر میں جایا کرتے، صحابیات کے گھر میں جایا کرتے، جو بلاتا دعوت دیتا ان کے گھر میں جایا کرتے۔ لیکن یوں نہیں تھا کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لے کے جانی ہے، سارے صحابہ کو بلا لو، کیوں آج قرآن خوانی ہوگی؟ نہیں، آؤ آج جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں جانا ہے، قرآن خوانی ہوگی۔ نہیں، کیا ہے؟ حلموا الی بیت جابر، فرمایا آ جاؤ آج جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں، کیوں؟ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا ادھر کھائیں گے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھائیں گے۔ انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، دو بندوں کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور خاموشی سے کہا کہ دو بندوں کا اہتمام ہے۔ حضور نے سارے صحابہ کو بلا لیا، فرمایا ان کو کہہ دو ہانڈی نیچے نہ اتارے، اوپر ہی پڑی رہے، گھر والی بھی پریشان ہے کیا ہوگا۔ تو یہ سارے صحابہ آ رہے ہیں، کھانا تو دو بندوں کا، بتایا نہیں تھا کہ بتایا تو تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، فرمایا پھر وہ جانے۔ جب آئے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، خود ہانڈی پہ بیٹھ گئے، 10 آدمیوں کی جوڑیاں دی جائے اور کھانا کھاتا جائے، دسترخوان لگا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یوں 10 کی جوڑی کھانا کھا کے واپس جا رہی ہے۔ جب آخری صحابی اٹھ کے واپس جانے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرما لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اب جا رہی ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ سالن اس وقت زیادہ کم تھا یا اب جو ہے وہ زیادہ ہے، بالکل ویسا کا ویسا ہی، روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہا آپ قرآن خوانی کے لیے جانا، تو اجتماعی طور پہ یہ رنگ اختیار کیا، بابا میرا پیو فوت ہوا، سیدھے سارے بچے لے گیا، ادھر آ جاؤ قرآن پڑھنا، خود پڑھو بیٹھ کے، شریعت نہیں ہے، خود پڑھو بیٹھ کے، جتنا پڑھ سکتے ہو خود پڑھو، 1 سپارہ پڑھ لو، 2 سپارے پڑھ لو، جتنی تمہیں توفیق ہے پڑھو۔ ہاں کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضروری نہیں ہے کہ گھر میں ہی جمع کرو، ان کے گھروں میں ہی بھیجو، غرباء کو کھانا کھلاؤ، طالب علموں کو کھانا کھلاؤ۔ تو بہرحال یہ انداز ہی غلط ہے۔ تو سفر کے مہینے میں جو اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہاں جنات کا نزول ہوتا ہے، آفتیں اترتی ہیں، اس لیے اس مہینے میں قرآن خوانی کی جائے گا، یہ دور ہو جائے، یہ شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ سفر کے مہینے میں شادی کو منحوس سمجھتے ہیں، دوسری خوشی کی تقریبات منعقد نہیں کرتے، خوشی کے کاموں کا ابتدا نہیں کرتے، پرہیز کرتے، کہا کرتے ہیں کہ سفر میں کی ہوئی شادی نامراد ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، سفر کا مہینہ گزر جانے کا انتظار کرو، پھر ربیع الاول کے مہینے میں اپنی تقریبات کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے، ہم بھی یہی ہیں، یہ سارے بیٹھے ہو نا، ہم بھی، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ بتاؤ کتنے تم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے سفر کے مہینے میں شادی کی؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، ہے کوئی ایسا جو سفر کے مہینے میں شادی کرنے والا؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں یہ وہ ان لوگوں کا خیال ہے جو زمانہ اسلام سے پہلے، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سفر کے مہینے میں شادی کرنے والے؟ ہے بھی کوئی ایسا؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ جیسے شریعت لوگوں کی ہو، دین لوگوں کا ہو، اللہ کے احکامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام دین ہے۔ تو یہ سوچ غلط ہے۔ شریعت میں کہیں سفر کے مہینے میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا۔ نکاح کو شریعت نے عبادت کہا ہے، اور عبادت، نماز ایک عبادت ہے، محرم سفر کے مہینے میں منع کوئی؟ حدیث میں آتا ہے
من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی شطر الثانی، جس کو اللہ نے نیک اور صالح بیوی عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین کی مدد فرمائی۔ اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، تم میں سے جو حقوق کے زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، وہ نکاح ضرور کرے، کیونکہ اس سے نکاح میں احتیاط پیدا ہوتی ہے، شرمگاہ محفوظ ہوتی ہے۔ پھر حدیث میں فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری سنت ہے، فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے تو لہذا اس میں شادی نہ کرو، سفر کا مہینہ منحوس ہے لہذا اس میں یہ کام نہیں کرو، شریعت نے اس بات کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ بات سمجھ لو کہ اللہ نے جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا یہ مصیبتیں، یہ وبائیں، یہ بلائیں، یہ تکلیفیں، یہ سب کی سب بما کسبت ایدی الناس، تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسے اعمال کرو گے ویسے فیصلے آسمان سے آئیں گے، نیک اعمال کرو گے نیک فیصلے آئیں گے، غلط اعمال کرو گے غلط فیصلے آئیں گے، اچھے اعمال کرو گے اچھے فیصلے نازل ہوں گے۔ اعمالکم عمالکم، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی حکمران تمہارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، جیسے فرمایا تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران مسلط ہوں گے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو حکمران بھی اچھے ہوں گے، اعمال برے ہوں گے تو حکمران بھی ویسے ہی ہوں گے۔ آج ہر طرف چیخو پکار ہے ہمارا وزیر اعظم ایسا، ہمارا صدر ایسا، ہمارا وزیر اعظم اتنا ظلم کر رہا ہے، اتنی مہنگائی کر رہا ہے، اتنا یہ کر رہا ہے۔ فرمایا کبھی اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں، میرے اعمال کیسے ہیں، میں نے کون سے گل کھلائے ہوئے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، عبادات میں، معاشرت میں، نکاح و طلاق میں نے کون سے طریقے رائج کر رکھے ہیں۔ تو جیسے اعمال ہوں گے اعمالکم عمالکم، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ آج ان کو نہ چیخ، آج دیکھ اپنے اعمال، آج یہ نہ چیخ ہمارے اوپر اتنی مہنگائی ہو گئی، فرمایا اپنے اعمال تو دیکھ، تو لوگوں کے ساتھ ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آ رہا، دھوکہ کرنے سے باز نہیں آ رہا، ملاوٹ کا دودھ بیچنے سے باز نہیں آ رہا، تو ناپ تول میں کمی سے باز نہیں آ رہا، چاہتا ہے میرے اوپر جو ہے وہ صدر، میرے اوپر صدر جو ہے وہ کوئی جنید بغدادی مسلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو سفر کے مہینے میں اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ آ گیا لہٰذا مصیبتیں بلائیں وبائیں آئیں گی، نہیں، فرمایا یہ تمہارے اعمال کے کرتوت ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی مہینے کو منحوس نہیں بتایا، اللہ کہتے ہیں یہ سارے مہینے میرے ہیں، یہ سب مہینے کس کے ہیں؟ اس لیے اللہ نے زمانے کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے، فرمایا زمانے کو گالی نہ دو، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں خود ہوں، یہ دن، یہ رات، یہ نظام، یہ صبح، یہ شام، یہ مہینوں کا بدلنا، یہ موسموں کا بدلنا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان دنوں کو برا کہنا، ان مہینوں کو برا کہنا، حقیقت میں اللہ کو برا کہنا ہے۔ اس لیے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو گالی نہ دو، میں خود زمانہ ہوں، میری وجہ سے، میری طرف سے حالات بدلتے ہیں، جیسے تمہارے اعمال میرے پاس آتے ہیں ویسے میں حالات کو کر دیتا ہوں۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنے